کائنات کے ساتھ جڑنا ہے تو کیسے جڑا جائے گا؟ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ کتنا آسان ہے؟ غور کیجیے گا۔ آپ نے کائنات بننا ہے، آپ اپنے ہی وجود میں غور کریں تو آپ کا وجود کیا ہے؟ آپ کا وجود ہر لمحے نیا بن رہا ہے اور پرانا بکھر رہا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کی باڈی، آپ کا جسم نیا بن رہا ہے ہر لمحے، اور پرانا جو ہے وہ بکھر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے وجود کو سارے کا سارا نیا بنا سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنے وجود کو۔ اور وجود میں صرف یہ نہیں آتا جو ظاہر آپ کو نظر نہیں، بلکہ جو آپ بولتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کیفیات ہیں، یہ سارے کا سارا یہ آپ کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ یہ جو آپ کا رزق ہے۔ تو اگر آپ نے کائنات کے ساتھ جڑنا ہے، کائنات بننا ہے، تو پھر کائنات جو رزق فراہم کر رہی ہے، کائنات جو کریٹ کر رہی ہے، جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہے، یعنی جس میں کسی دوسرے نے شراکت نہیں کی، حصہ نہیں ڈالا۔ شراکت کون کر رہا ہے؟ انسان، اور انسان کے آگے جو چیزیں، جو اشیاء، جو مخلوقات ٹولز بنی ہوئی ہیں، اس کی انسان کی جو ایکسٹینشن بنی ہوئی ہیں، ایکسٹینشنز ہیں۔ تو وہ رزق، وہ شے جس کے پیچھے کائنات کھڑی ہے، یعنی کائنات جسے تخلیق کر رہی ہے، جو بذات خود کائنات ہے، اس کو اپنا رزق بنائیں۔ جب آپ اسے رزق بنائیں گے تو آپ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دیکھیں، کائنات آپ میں آ رہی ہے، اور جو پہلے سے جو شریک ہے وہ نکل رہا ہے، وہ بکھر رہا ہے۔ تو جس دن کرتے 100% آپ یعنی کائنات کا جو رزق ہے، نیچر کا جو رزق ہے، نیچر کو اپنا وجود بنا لیا، تو آپ کیا بن گئے؟ آپ تو 100% تبدیل ہو گئے۔ آپ کیا بن گئے؟ آپ نیچر بن گئے، آپ کائنات بن گئے۔ جب آپ کائنات بن گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، کب اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز آپ ان تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کی مثال بالکل اس پرزے کسی ہو جائے گی جو مشین کے اندر اپنے مقام پر فٹ ہوتا ہے، اور ان تمام تر فکروں سے آزاد ہوتا ہے، اور اس نے کب، کہاں، کیا، کتنا کرنا ہے، مشین اسے خود چلاتی ہے، مشین اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے اندر کائنات کو لے کر آنا۔ یعنی اس وقت آپ شریک ہیں، کائنات سے کٹے ہوئے ہیں، کائنات سے الگ ہیں۔ کسی دوسری مخلوق کا دکھ آپ کو اپنا دکھ فیل نہیں ہوتا۔ جس دن آپ کو دوسری مخلوقات کی تکلیف، اپنی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، بالکل ایسے ہی جس دن آپ کو باقی مخلوقات کی تکلیف کا احساس ہونا شروع ہو گیا، تو جان لیں آپ کائنات بن گئے، آپ نیچر بن گئے، آپ میں تقویٰ آ گیا۔ یہ ہے تقوی کی پہچان۔ جو والدین ہیں ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، جو چھوٹی عمر والے ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا بہت آسان ہے۔ چھوٹی عمر والے ہیں ان کو دیکھیں، اگر ان کے سگی بہن، سگے بھائی کو اگر کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، تو انہیں اچھا لگتا ہے یا برا؟ انہیں تکلیف ہوتی نا، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جس دن آپ کو یہی تکلیف باقی تمام مخلوقات کو لے کر ہونا شروع ہو گئی، تو جان لیں آپ میں تقویٰ آ گیا ہے۔ یہ ہے تقوی کی پہچان۔ اور جو والدین ہیں، اگر آپ کے چھوٹے ننھے منھے جو بچہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کا محتاج ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، یا اگر وہ گرتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کو جس طرح جیسے اپنے بچے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس دن آپ کو کائنات میں مخلوقات کی تکلیف کا اس طرح احساس ہونا شروع ہو گیا، تو جان لیں آپ میں تقویٰ آ گیا۔ یہ ہے تقویٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہی بات کہی گئی قرآن میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔
کتب علیکم۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مجموعی طور پر تمہارے اوپر جو ہے وہ الصیام جو ہے وہ فرض کر دیے، نہیں، کتبہ یعنی آپ کیا کرنا ہے، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو آپ ان ٹولز کا استعمال کرتے اپنی آپ میں غور کریں، تحقیق کریں، غور کریں کہ کیا آپ کے اوپر الصیام کتب ہیں، یعنی کیا آپ کے اوپر یہ پروسیس کتب ہے، آپ کے اوپر یہ پروسیس فرض ہے کہ آپ اس پروسیس کو کر کے سیام حاصل کرنے کا پروسیس آپ کے اوپر فرض ہے، یعنی دیکھیں کہ آپ میں تقوی ہے، آپ مخلوقات کائنات کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہو، آپ کائنات کے ساتھ بالکل ایسے جڑے ہوئے جیسے آپ کے وجود میں یا آپ کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، آپ کو جو ٹائم دیا گیا، جو صلاحیتیں دی گئی، آپ اس ٹائم کا، اس وقت کا، ان صلاحیتوں کا استعمال اس کائنات کے لیے کر رہے ہو، بالکل ایسے جیسے آپ کے ہاتھ، آپ کے وجود میں جو اعضاء ہیں یہ کس کے لیے ہیں، یہ جتنا بھی ان کے پاس وقت ہے کس کے لیے ہے، یہ اگر استعمال ہوتے ہیں کس کے استعمال ہوتے ہیں، آپ کے اپنے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتے، جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، جو شریک ہوتا ہے، اپنے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کیا آپ کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، آپ کے پاس جو وقت ہے، جو آپ کو وقت دیا گیا، جو آپ کو صلاحیتیں دی گئی، آپ جو بھی اعمال کر رہے ہو، کیا کائنات کے لیے کر رہے ہو، کائنات کو سامنے رکھ کے کر رہے ہو، کائنات کی تکلیف، کائنات میں جتنی مخلوقات ان مخلوقات کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف سمجھتے ہو، اگر آپ سمجھتے ہو تو آپ میں تقوی موجود ہے، آپ کو اوپر کوئی صیام کتب نہیں، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو پھر جان لو آپ کے اوپر صیام کتب ہیں۔ صیام کیا؟ صیام وہ پروسیس ہے جس پروسیس سے آپ کے اندر تقوی آئے گا۔